نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، بس جس شخص نے بدل دیا، تبدیل کر دیا وصیت کو سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، بس بے شک اس کا گناہ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وصیت سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ وصیت کے گواہ تھے، جن کے سامنے وصیت کی گئی یا وصیت کو جن لوگوں نے سن لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی چاہت سے یا اپنی مخالفت سے یا کسی کے ساتھ ہمدردی کی بنا یا کسی تعلق اور رشتہ داری کی نسبت سے یا کسی کے ساتھ غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے وصیت کو کسی کے حق میں اور کسی کی مخالفت میں گواہی دے کر، بیان دے کر اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اسے بدلنا چاہا، تو اس گواہی کی وجہ سے، اس وصیت کے تبدیل کرنے کی وجہ سے گناہ اسے ملے گا جس نے یہ کام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا یا جن لوگوں کو اس کا نقصان ہوا، ان کا اس میں کیا کردار یا کیا حصہ ہے؟ اگر وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں تو انہیں کوئی گناہ، کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس میں شامل ہیں یا اسے جانتے ہیں یا ان کو اس بات کی خبر ہے اور اس کے بعد بھی نہ حق چپتے ہوئے نہ حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، پھر تو ان پر گناہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے، وہ علم ہی نہیں رکھتے، وہ اس معاملے کو نہیں جانتے، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ اس جانے والے نے بتایا یا جو کچھ ان لوگوں نے سنا، اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی کی، کسی قسم کی کوئی رد و بدل کیا، کوئی تبدیلی کی، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو سنتے ہیں اور پھر ہر چیز کو جانتے ہیں۔ سننے کے لیے بولنا ضروری ہے۔ جو کچھ بولا گیا، جو کہا گیا، جو مانگا گیا، جس کی گواہی دی گئی، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا۔ یہ جو کچھ اس وصیت کرنے والے نے وصیت کی، اللہ تعالیٰ نے وہ سن لیا۔ علیم، اللہ کی ذات ہر اس چیز کو جاننے والی ہے۔ جو چیز ان کے دلوں کے اندر ہے، جو چیز ان کے دماغوں کے اندر ہے، جو سوچ و بچار انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے باخبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔
چاہے بولا گیا ہے تب بھی ہم نے سن لیا، چاہے ان کے دل اور دماغ میں موجود ہے تب بھی ہم جانتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا، بس وہ شخص جو خوف کھائے وصیت کرنے والے کی کجروی سے، ٹیڑھے پن سے، غلط وصیت سے، او اسمن، یا اس چیز کی وصیت کی جو گناہ تھا، جو غلط وصیت تھی، فاصلح بینہم، بس اس سننے والے نے اس میں اصلاح کر دیا، اسے ٹھیک کر دیا، کجروی سے، غلط راستے سے محفوظ کر لیا، یا غلط وصیت سے اصلاح کر لی، اور اس کے درمیان میں اس نے اس معاملے کو درست کیا تاکہ قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق یہ تمام کی تمام وصیتیں جو اس جانے والے نے کی ہے اس کے درمیان میں موافقت پیدا ہو جائے، اصلاح ہو جائے، درستگی ہو جائے، جس میں اس کی اپنی کوئی ذاتی لالچ نہ ہو، کسی کو نقصان اور کسی کو نفع دینے کی کوئی ایسی خواہش نہ ہو، بلکہ حقیقتاً اس بات کی اصلاح کرنا ہو، اس وصیت کو صحیح کرنا ہو، فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، پھر ایسا آدمی گناہ سے محفوظ ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے حکم آنے سے پہلے جس نے جو بھی کیا، جو بتایا، جو کہا، جو سنا، جو بولا، جو عمل کیا، اس پر کوئی گرفت نہیں، اللہ کی ذات اسے معاف کرنے والی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں۔